صلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اپنے اندر بہت سی بلندیاں اور بہت سی رفتیں سموئے ہوئے ہیں۔ وہ اس نقطہ نگاہ کے تحت بھی کہ اسی مہینے کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک صاحب لولاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری آسمانوں پر رب سے ملنے کے لیے گئے۔ تو آج 28ویں شب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ مہینہ تو رجب شریف کا ہی ہے نا۔ میں نے قرآن پاک کی وہ آیا کریمہ تلاوت کی ہے کہ جس میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی کس کو؟ ابد کے معنی بندہ، ہم بندے ہیں، عام بندے جو ہو گئے، لیکن یہاں رب نے صرف لفظ ابد نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا بے عبد ہی، یعنی ہے تو وہ بندہ لیکن خاص الخاص بندہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو، کب؟ لیلم، رات کے وقت۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے ارد گرد تمام اللہ تعالی کی برکتیں بکھری پڑی۔ دوستو، اب یہ بادی نگاہ سے دیکھا جائے، ماشاءاللہ دوست یہاں تشریف فرما ہے، اس میں جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو سنتے ہیں علماء کرام سے، وہ ہمیں بڑی بڑی کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ حضور کو براق لے کے گیا، پہلے آسمان پہ یہ ہوا، دوسرے پہ تیسرے پہ کس طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن ان باتوں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو صرف یہی ذکر ہے نا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو رات کے وقت بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک، تو باقی باتیں کہاں چلی گئی؟ ہمیں علماء کرام تب سے اب تک یہ بتا رہے ہیں، لیکن قرآن پاک میں یہ تو نہیں ہے۔ تو پھر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج جو تھی وہ صرف بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کی تھی؟ تو باقی باتیں کہاں گئی؟ اس نقطہ نگاہ کے تحت دیکھیں دوستوں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو رب تعالیٰ نے اشارتاً قرآن پاک میں عطا فرمائی، اور باقی باتیں کے بارے میں رب کی ذات نے اپنے محبوب کو ارشاد فرما دیا
میرے محبوب باقی باتیں جو ہے نا وہ تم بیان کر دو. اب دیکھیے رب تعالیٰ نے جب بھی کبھی کوئی بات کرنا مقصود سمجھی تو اپنے رب محبوب کو ارشاد فرمایا، اپنے محبوب کو فرمایا کیا کہ قل یا ایھا الکافرون، میرے محبوب آپ کافروں کے فرما دیجیے، خود نہیں فرمایا. قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ لوگوں کو کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، خود نہیں فرمایا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو باتیں بھی بیان کی وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زبانی بیان کر. کیوں کہ یہ باتیں ساری رب سے متعلقہ تھی، اور معراج پاک کی بات جو ہے وہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے اگر حضور فرماتے کہ میں آسمانوں پہ گیا، میں فلاں جگہ پہ گیا، میں فلاں جگہ پہ گیا، تو مشرکین مکہ اور دوسرے لوگ تو کہہ سکتے تھے جی اپنی باتیں خود بیان کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ واقعہ بڑا ایک عظیم قسم کا تھا، بڑا ایک عجیب قسم کا واقعہ تھا اور حضور سے منسلک تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبانی نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، پاک ہے وہ ذات کھانے سے، پاک ہے وہ ذات پینے سے، پاک ہے وہ ذات سونے سے، ہر چیز سے وہ مبرہ ہے جو اس واقعہ کو بیان کر رہی ہے. تو اب رب واقعہ کو بیان کرے خود تو اس میں غلو تو ہو ہی نہیں سکتا. اس میں کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ نعوذ باللہ، جو جب رب نے خود ہی فرما دیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر چیز سے، تو نعوذ باللہ وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا رب کے لے گئی ذات اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ حضور سے یہ واقعہ منسلک تھا، اس کے لیے حضور سے کہ منہ سے نہیں فرمایا بلکہ خود فرما دیا کہ میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں. تو اس سے اندازہ کیجیے گا کہ یہ جو واقعہ ہے کتنا اتھینٹک ہے، کتنا پختہ ہے، کتنا زوردار ہے یہ، کہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہتی. بہت سی باتیں ایسی ہیں دوستو کہ جو قرآن پاک میں آئی. مثال کے طور پہ میں دو ایک مثالیں دوں اور پھر حضور کی بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں ہم نے یہ پڑھا، رب نے ارشاد فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو. تو نماز کیسے ادا کرے؟ نماز میں قرآن میں یہ ذکر تو نہیں کہ فجر کی نماز کی اتنی سنتیں فرض ہیں، اظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، یہ تو نہیں ذکر نا. نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہنٹ ہمیں دیے، اس کو آگے بتانے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی. اور رب اپنے محبوب کے بارے میں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب جو ہے وہ اپنی مرضی سے تو بات ہی نہیں کرتا، وہ تو وہ کچھ کہتا ہے جو اس کا رب کہتا ہے. جو اس کا رب اس پر وحی کرتا ہے وہ کہہ دیتا. یہ بات نماز کی رب نے فرما دی قرآن میں، اور اپنے محبوب کو ارشاد فرما دیا میرے محبوب تم لوگوں کو بتا دو کہ فجر کی اتنی، زور کی اتنی، عصر کی، مغرب کی اتنی رکعتیں ہیں اور یہ پڑھو. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی جو بات ہے جب تک اس کے ساتھ احادیث نبوی کو منسلک نہ کیا جائے، جوڑا نہ جائے، تو واضح بات سامنے نہیں ہمارے آتی.
اور حضور کی حدیث پاک کے بارے میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ رب فرماتا کہ نہ، میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہ تو وہ کچھ بولتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک میں نمازوں کے بارے میں تو آیا، اور ایک خاص نماز کے بارے میں رب نے اشارہ فرما دیا، کیا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن وسطی میں درمیانی، لیکن درمیانی نماز کی ضرور حفاظت کرو، اس کو قطعا نہیں چھوڑنا، ویسے تو کوئی نہیں چھوڑنی، فرض ہے نا، لیکن درمیانی نماز کو مت چھوڑو۔ جب یہ آیا کریمہ آئی تو اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ درمیانی نماز کون سی ہے اور کیوں اس کو نہ چھوڑا جائے، یہ نہیں لکھا ہوا۔ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ سرکار، یہ جو رب نے فرمایا کہ نمازیں ادا کرو خاص طور پہ درمیانی، تو یہ درمیانی کون سی ہوئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فجر اور ظہر کی دو علیحدہ رکھ لو، مغرب اور عشاء کی دو علیحدہ، ان دونوں کے درمیان جو نماز آئے گی وہ وسطی ہوگی، وہ نماز اثر ہوگی۔ تو عرض کیا کہ سرکار اب یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ نماز اثر کے بارے میں علیحدہ آیت کیوں آئی؟ باقی آگے کے واقعی الصلاۃ وہ یقیمون الصلاۃ، تو یہ علیحدہ کیوں آ گئی؟ کالی کملی والے کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ اس کی افادیت اس نماز کی اور اس کا مقام، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو علیحدہ ارشاد فرمایا کہ یہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت مستورات اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوتی ہیں، کاروبار والے حضرات کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، ہم دفتروں والے لوگ جو ہیں دفتروں میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت اپنے کام کاج کو چھوڑ کے نماز کی طرف جو آنا ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ تو اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ آ گئی نا، تو اس وقت بڑا تنگ ہوتا ہے اور نکل کے آنا کام کاج سے بڑا مشکل ہے، سرکار اس کی کوئی اور بھی بات ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں اور بھی وجہ ہے۔ سرکار وہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو کوئی بھی، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور چاہے اسے صبح کے وقت، چاہے دوپہر کو، چاہے عصر کے وقت، چاہے عشاء کے پہلے، چاہے رات میں، اس کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں نا، جب بھی ہوتا ہے موقع ہم قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر اس کو کسی وقت بھی جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو مردہ جب دفن ہونے کے بعد لوگ واپس جاتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، تو مردہ اسی وقت جانے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا، یعنی اس وقت اس کو بیدار کر دیا جاتا، روح اس کے اندر ڈال دی جاتی، وہ جانے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا۔ تو اس کے سرکار پھر فرمایا کہ جب منکر نکیر اس سے پوچھتے ہیں، فرشتے دونوں آ کے پوچھتے ہیں گرز لیے ہوئے کہ من ربوں کا، جب وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے قبر کے اندر، حضور کے ارشاد گرامی ہے کہ اس کو کسی وقت بھی دفن کیا گیا ہو، لیکن جب وہ قبر کے اندر اپنی آنکھ کھولتا ہے تو قبر کے اندر بھی نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ کسی وقت بھی مردوں کو دفنایا جائے، جب وہ آنکھ کھولے گا سوالوں کے جواب دینے کے لیے کہ تو نماز عصر کا وقت ہوگا، تو وہ فرشتے جب کہیں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، تو وہ تینوں سوالوں کے جواب یہ دے گا کہ نماز عصر کا وقت بہت کم ہوتا ہے، میں پہلے نماز عصر ادا کر لوں پھر جواب دوں گا۔ تو وہ ملائکہ
پھر بارگاہ قدس میں حاضر ہوتے کہ یا نہیں یہ کیسا بندہ عجیب سا آ گیا، ہم نے اسے تیرے بارے میں پوچھا، تیرے محبوب کے بارے میں پوچھا، دین کے بارے میں پوچھا، یہ کہتا پہلے نماز اثر ادا کر لوں، یا نہیں یہ کیسا بندہ؟ تو رب ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے ملائکہ اب تم وہاں نہ جانا۔ وہ اس لیے کہ جس کو قبر کی تنگا تاریک گھاٹی میں رہ کر بھی نماز نہیں بھولی، وہ دنیا میں کیسے نماز بھولتا ہو؟ لہذا اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ اس بات پر کہ میں نے اس کو بخش دی۔ اب آپ غور کریں، یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ قرآن مجید میں تم نے لکھی ہوئی نا، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے مبارکہ ہے۔ تو اس لیے میں سب دوستوں کو یہی عرض کیا کرتا ہوں، پیر خانے میں بھی جہاں بھی کوئی بات ہو، کہ دوستوں قرآن پاک کی آیت جب پڑھو تو اس کی متعلقہ حدیث جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ دو۔ اب دیکھیے ایک میں اور مثال دوں پھر بات شروع کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات بابرکات قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے کہ اے لوگوں، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، اے لوگوں جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے وضو کرو۔ بغیر وضو کا نماز تو نہیں نا کوئی بھی ہوتی، وضو تو مست ہے، نٹ مسٹ بٹ دی مسٹ، اور حالت میں وضو کرنا، اگر وضو نہیں تو نماز میں۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضو کا طریقہ بیان فرما دیا۔ کیا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں جب تم وضو کرو تو سب سے پہلے فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا میں نے غسل دینا یا دھونا، وجوہ جمع وجہ کی وجہ میں نے چہرہ، کہ سب سے پہلے تم اپنے چہرے کو دھوو۔ فاغسلوا وجوہکم، پھر کیا کرو؟ وَأَيْدِيَكُم مِّنَ الْمَرَافِقِ، پھر ید میں نے ہاتھ، ایدی میں نے دونوں ہاتھ، پھر اپنے دونوں ہاتھ دھوو کونوں سمیت۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور پھر تم مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پھر اپنے پاؤں دھوو ٹخنوں سمیت۔ رب تو یہ کہتا قرآن میں، اور یہ فرض بات ہے۔ رب کا ارشاد نعوذ باللہ غلط تو نہیں ہو سکتا نا۔ رب کہتا ہے جب وضو کرو تو پہلے چہرے کو دھوو، ہم چہرے کو تو نہیں دھوتے، ہم تو ہاتھ دھوتے ہیں۔ رب کہتا ہے پہلے چہرے کو دھوو، ہم ہاتھ دھوتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کنٹراڈکشن بات ہوئی نا۔ یہ کہاں سے ہم نے پہلے ہاتھ دھونے شروع کر دیے؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھی جگہ پہ آگے ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو یہ جو عجیب بات ہوئی، یہ کس نے میں کہا کہ پہلے ہاتھ دھوو؟ رب کہتا ہے کہ پہلے تم چہرہ دھوو، ہم ہاتھ دھوتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ سرکار یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ سرکار رب تو فرماتا وضو کرو جب تم تو سب سے پہلے چہرہ دھوو، تو آپ نے ہمیں فرمایا ہاتھ دھوو۔ رب کہتا ہے پہلے چہرہ دھوو، آپ نے فرمایا کلی کرو۔ رب فرماتا ہے چہرہ دھوو، آپ نے فرمایا ناک میں پانی چھوڑو اور بعد میں چہرہ دھوو۔ سرکار یہ بات نہیں سمجھ آئی، یہ بات قرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی، یہ تو حدیث ہے۔ کیوں حضور نے ایسا ارشاد فرمایا؟ کوئی بات تو ہوگی نا۔ صحابہ کرام نے جب عرض کیا کہ سرکار ہمیں وجہ بتا دیجیے، یہ بات کیا ہوئی؟ یہ تو کنٹراڈکشن والی بات ہے نا کہ رب کچھ اور کہے آپ کچھ اور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم سب سے پہلے چہرہ ہی دھوتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ سرکار ہم ہاتھ دھوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم چہرہ دھوتے ہیں۔ تیسرے صحابی نے عرض کیا سرکار ہم ہاتھ دھوتے ہیں۔
آپ نے فرمایا نہیں ہم چہرہ دھوتے ہیں. بھائی کیسے؟ بھائی صحابی تو دھوتے ہیں. لیکن حضور انسسٹ فرما رہے اس بات پر کہ یہ پہلے چہرہ دھوتے ہیں. عرض کیا سرکار ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہمیں فرما دیجئے کیسے چہرہ دھوتے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب ارشاد فرماتا کیا لوگوں میرے محبوب کا نام لینے سے پہلے اپنی زبان کو پاک کرو. سرکار کیسے پاک ہو؟ حضور نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا نام لینے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہو. تم لا الہ الا اللہ کو کہو گے تمہاری زبان پاک ہو جائے گی. پھر کہو محمد رسول اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا کہ دیکھو رب جب میرا نام لینے سے پہلے فرماتا ہے کہ اپنی زبان کو پاک کرو تو ہم وضو کرنے سے پہلے یہ نہ دیکھے کہ پانی بھی پاک ہے کہ نہیں جس سے وضو کرنا ہے. نہ پاک پانی سے تو وضو نہیں ہوتا. تو عرض کی کہ سرکار وہ پھر کیسے پاک ہم دیکھیں پانی کس طرح پاک ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم آج کل بھی یہ کرتے ہیں کہ گھروں میں بعض اوقات صبح کے وقت پانی نہیں ہوتا نا نلکے میں تو ہم پانی کا جگ بھر کے رکھ لیتے ہیں یا کوئی ڈول بھر کے رکھ لیتے ہیں کہ تہجد یا فجر کی نماز پڑھیں گے تو وضو کر لیں گے پتہ نہیں پانی آئے کہ نہ آئے. حضور نے فرمایا ایسا ہوتا ہے نا صحابہ کو؟ حاضی ہوتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو پانی تم نے وضو کے لیے رکھا ہے اس میں کوئی ایسی چیز گر جائے. دیکھیے ہمارے گھروں میں بچے بھی اور بڑے بھی اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں ان کے بہت تلوات ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں رات کو ہم لوگ دودھ پی کے سوتے ہیں. کوئی گناہ تو نہیں نا دودھ پی کے سونا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ فکر ہے کہ یہ پانی جو ہے کہ نہیں وضو کرنے والا یہ صاف ستھرا ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز اس پانی میں گر جائے جس سے وضو کرنا ہے جس کے دو اثرات و خواص ہو. کیا؟ ایک اس کا رنگ ہو اور ایک اس کا ذائقہ ہو. ایک رنگ ہو اور ایک ذائقہ ہو. تو جس پانی سے ہم نے وضو کرنا ہے اگر اس پانی میں سے ایک چیز ظاہر ہو جائے یا اس چیز کا رنگ ظاہر ہو جائے یا اس چیز کا ذائقہ ظاہر ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں اس پانی سے وضو نہیں ہوتا. ناجائز ہے اس پانی سے وضو کرنا. کسی صحابی نے کیا کہ سرکار یہ تو دودھ کی بات ہے نا کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے 3 اثرات و خواص ہیں. آپ نے فرمایا ہاں سرکہ. حضور کے حدیث پاک الفاظ ہے سرکہ اس کا ذائقہ بھی ہوتا ہے رنگ بھی ہوتا ہے اور خوشبو بھی ہوتی. آپ نے فرمایا کہ اگر اس پانی میں سرکہ گر جائے اور اس سرکے کی 3 اثرات و خواص میں سے 2 چیزیں پانی پر ظاہر ہو جائے تو اس پانی سے بھی وضو نہیں ہوتا. اس لیے ہم رب کا حکم ماننے سے پہلے کہ چہرہ دھوو ہم اپنے ہاتھ پانی سے دھو کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی رنگ رنگ تو نہیں ہمارے ہاتھوں کو لگ گیا. کسی بچے کی سیاہی گر گئی ہو تو ہمارے ہاتھ نیلے پیلے تو نہیں ہو گئے. جب ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ نہیں رنگ نہیں لگا کچھ بھی پھر ہم مزید تسلی کرتے ہیں کلی کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ذائقہ تو نہیں آ رہا پانی میں. جب تسلی ہو جاتی ہے ذائقہ نہیں ہو رہا تو پھر ہم مزید تسلی کرتے ہیں اس کو ناک میں پانی چڑھا کے دیکھتے ہیں اس پانی میں کوئی خوشبو یا بو تو نہیں آ رہی. تو جب ہمیں تسلی ہو جاتی ہے پانی صاف ہے بسم اللہ کر کے فرم سے لو وضو حکومہ کر دے. کہ وضو کا طریقہ قرآن میں کچھ اور لیکن حضور علیہ السلام اس لیے میں عرض کرتا ہوں نا کہ قرآن کی آیات کو حضور علیہ السلام کی احادیث مقدسہ کے ساتھ منسلک کرو. جب تک متوازی نہیں آئے گی احادیث پاک اس وقت تک مکنا حل نہیں ہوگا.
اور یہی آپ دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو رات کے وقت بیت اللہ شریف سے بیت المقدس. باقی باتیں ان کے ساتھ متعلقہ حدیثیں جو ہے حضور کی وہ جوڑیے. جیسے ان چیزوں کے ساتھ جوڑی ہے نا ان کے ساتھ بھی جوڑیے. حضور نے فرمایا کہ میرے لیے براق آیا. حضور نے فرمایا کہ میں آسمانوں پہ گیا. حضور نے فرمایا کہ میں نے وہاں جا کے یہ بات دیکھی یہ کام کیا. ان حدیثوں کو ہم چھوڑتے ہیں. اور حضور کی حدیث جیسے رب فرماتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہ میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا، وہ تو وہ کچھ کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی. لوگوں نے مشرکین مکہ نے کس طرح دیدہ دلیر ہو کے حضور کو عرض کیا اور لو جی کمال ہے یہ کہتے آگے کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر ہیں. مشرکین مکہ نے یہی تو کہا تھا نا حضور کو. جب حضور نے اپنا اعلان فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، لو جی کمال ہے ہمارے جیسا بندہ اور کہتا میں پیغمبر ہوں. ہم کیسے مانیں یہ پیغمبر ہے؟ ہاں ہم تب مانیں ان کو پیغمبر کہ جب یہ گلیوں بازاروں میں چلے تو ان کے پیچھے سونے جواہرات کا ایک ریڑا لگا ہوا ان کے پیچھے چل رہا، ہمیں پتہ چلے کہ بڑا پیسے والا بندہ جی واقعی پیغمبر ہو سکتا. کچھ مشرکین نے یہ کہا کہ لو جی کمال ہے یہ کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں. اگر پیغمبر ہے تو یہاں ایک سیڑھی لگائے آسمان تک اور ہمارے سامنے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ جائے، ہم کہیں کہ واقعی پیغمبر ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ ہمارے جیسا، تو اس بات کو صاف تو کرنا تھا نا رب نے. اس بات کو صاف کیسے کیا؟ دوستوں کے ذہن میں ہوگا سورۃ کہف کی آخری آیات میں رب تعالیٰ کیسے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب آپ لوگوں کو فرما دیجئے گا کہ میں تو تمہاری طرح کا بندہ ہوں. بندے تو کہتے ہیں کہ میں ہماری طرح کا ہے، آپ کہہ دیں اپنے منہ سے قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بندہ ہوں. آگے کیا فرما دیا؟ یوحیٰ الیہ، لیکن میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا. رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ میری طرح کا بندہ ہے ہماری طرح کا بندہ ہے، ان سے یہ کہو کہ تمہارے اوپر بھی وحی کا نزول ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو میں تمہاری طرح کیسا ہوں؟ تو یہ حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث منسلک کیجئے گا پھر بات کو سمجھ آئے گی. تو بس میں اب یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ہوتا ہے وقت نہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے وہ محب ہے، یہ محبوب ہے. دیکھیے میں ایک سیدھا سادہ سا ملنگ ٹائپ سا بندہ ہوں، کوئی رفڑی بندہ نہیں. میرے ذہن میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات آئی. کیا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ رب کہتا میں محب ہوں اور یہ میرا محبوب ہے. تو یہ محب کیسا ہے کہ ساری عمر میں اپنے محبوب کی ایک دفعہ یار سے ملا؟ یہ کیسے؟ محب تو رہ نہیں سکتا یار کو ملے بغیر، اور یار رہ نہیں سکتا محب کو ملے بغیر. یہ کیسا رب ہے اور یہ کیسا اس کا یار ہے کہ ساری زندگی میں ایک بار ہی بھی آسمانوں پہ ملا. یہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرے ذہن میں یہ بات آئی. تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، تھوڑی سی تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ ہم نے تو ایک دفعہ قرآن پاک میں پڑھا نا کہ رب سے ملاقات ہوئی ہے تو روز ہی رب سے ملتے، روز ہی ملتے. کیسے ملتے ہیں؟ اب اس کے ساتھ حضور کی حدیث جوڑیے، حضور کی حدیث جوڑیے نا اس قرآنی آیت کے ساتھ معراج پاک کی.
اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اندازہ کیجئے گا کہ یہ حدیث کتنی پختہ، کتنی اتھینٹک ہوگی کہ جس کے روایت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اس دور کی بات ہے، اس دور کی، اس وقت کی بات ہے اس دور کی، اس وقت کی بات ہے جب ابھی قرآن پاک میں سورہ حجرات کا نزول نہیں ہوا تھا۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات کا نزول نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب سورہ حجرات نازل ہوئی تو رب نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سورہ حجرات میں، کیا لوگوں جب تم میرے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہو تو اپنی آواز ان کی آواز سے اونچی مت نکالو، مبادا کہ تمہارے تمام اعمال ہی عقارت چلے جائے، تم کو اس کا علم ہی نہ ہو سکے۔ اے لوگوں جب تم میرے محبوب سے ملنے کے لیے ان کے آستانے پر حاضر ہو تو باہر سے آوازیں مت دو، کیا محمد باہر آؤ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، مت دروازہ اس پہ کھٹکھٹاؤ۔ وہ تو عام بندہ تو نہیں نا، رب کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، کم پایا نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ تو یہ مزاق کی بات تو نہیں نا، اللہ کا محبوب کو باہر سے کوئی آوازیں دیتا رہے یا دروازہ کنڈی کھٹکھاتا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ سورہ حجرات کا نزول نہیں ہوا تھا، میں حضور کو ملنے کے لیے آستانہ عالیہ پہ گیا، بعد جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اب یہ حدیث پاک سنیے جس کی روایت کرنے والی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا تو حضور اندر تشریف فرما ہے۔ میں یہ آہستہ آہستہ کہوں گا تاکہ ذہن نشین ہو جائے یہ حدیث دوستوں کے۔ حضور اندر تشریف فرما ہے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے اندر سے پوچھا کہ باہر کون ہے؟ ہمارے گھر کے کوئی بیل دے، کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے پوچھو بھائی میرا باہر کون ہے، پتہ چل جائے نا کون آیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ باہر کون ہے؟ تو عرض کیا کہ انا ابو بکر، سرکار میں ابو بکر ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ میں تو نہیں اس کو جانتا۔ یار غار ہے، حضور کے یار ہیں، حضور کے سسر ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں تو ابو بکر کو جانتا نہیں، یہ ابو بکر کون ہے؟ عرض کیا کہ سرکار میں عائشہ کا باپ ہوں۔ تو غلط باری تو نہیں تھی نا، عائشہ کے باپ ہی تو تھے۔ آپ فرماتے کہ حضور نے پھر دروازہ نہیں کھولا، اندر سے پوچھا یہ عائشہ کون ہے؟ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ زوجۃ الرسول ہے عائشہ، تو یہ بھی غلط بیانی تو نہیں تھی نا، قریب بات ہی، زوجۃ الرسول تو تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ رسول کون ہے؟ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب ہر چیز کی نفی ہو گئی تو میں خوف زدہ ہو گیا اور پاس ہی ایک قریب جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ جب میرے کچھ اوسان درست ہوئے میں پھر آیا، دروازہ کھٹکھٹا دیا تو حضور نے ارشاد فرمایا باہر کون؟ میں نے کہا جی انا ابو بکر۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے باہر کو کھڑے ہو، اندر آ جاؤ نا، باہر کو کھڑے آ جاؤ اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں اندر جب حاضری دی
تو آپ نے مجھ سے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، حضور نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تمہاری یہ حالت کس نے کر دی؟ تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہے، تمہارے جسم اور ٹانگیں لرز رہی ہے، تمہاری یہ حالت کس نے کر دی؟ تو عرض کیا سرکار یہ باتیں ہوئی، آپ نے تو ہر چیز کی نفی فرما دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے کا ذکر نہیں کیا، دن اور رات میں میرے اور رب کے درمیان ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں، اور ہمارے درمیان کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ یا بزرگ سے بزرگ پیغمبر بھی حائل نہیں ہوتا۔ وہ ابو بکر یہ وہ وقت تھا کہ ہر چیز کی نفی تھی اور میں رب کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے تو ایک دفعہ قرآن پاک میں پڑھا کہ حضور ملنے کے لیے گئے رب کو، یہاں تو روز ہی ملاقاتیں ہوتی، روز ہی ملاقاتیں ہوتی ہے۔ وہی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی نا کہ وہ محب کیسا، یہ محبوب کیسا، کمال ہے کہ جن کو ملنے کو جینا چاہے ایک دوسرے کو۔ تو خیر یہ تو بات سمجھانے کے لیے میں کچھ عرض کر رہا تھا، مثالیں دے رہا تھا۔ 26 رجب المرجب 27ویں شب رب تعالیٰ کی ذات بابرکات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آج بڑا جی چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ کو آ کے ملے۔ بھائی وہ تو ملتے ہو، آج خاص بات کیا تھی؟ آج خاص بات تھی نا، وہ بتاتا ہوں کیا خاص بات تھی۔ روز ملنا تو ایک دن بلا لیا خاص بات کے لیے، تو یا اللہ میں جاتا ہوں بلا کے لے آتا ہوں، لیکن یا اللہ کس چیز پہ لاؤں؟ کیسے آئے گا آپ کا محبوب؟ بھئی وہ جنت میں چلے جاؤ، وہاں بڑے برات پھر رہے ہیں، جو تمہیں پسند آئے اس کو لے جاؤ اور میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ، باتیں تو کرے نا اس سے۔ کمال ہے، آج تو اوپر ہی باتیں ہوں گی۔ اور جبرائیل فرماتے ہیں میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بڑے تنو مند اور موٹے تازے پلے پلائے براق جو تھے وہ اٹھکیلیاں کر رہے تھے، جنت کے اندر گھوم پھر رہے، اور ایک ماڑا سا براق بالکل بنہنی سا چھریرے سے جسم کا، وہ سر نے اڑائے، وہ آنکھیں سے آنسو بہا رہا۔ جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ براق ہے، اور یار دیکھو سارے براق کتنے تنو مند ہیں، کیسے اٹکیلیاں کر رہے ہیں، تم کو رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ جناب وہ بات یہ ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ تو بڑے موٹے تازی ہیں نا، تو آپ ان میں سے کسی کو پسند کریں گے نا اس کے حبیب کے لیے، میری باری کہاں ہے؟ مجھے کون پوچھے گا؟ میں تو ہوں منہنی سے چھڑے سے جسم کا۔ تو اسی وقت رب تعالیٰ کے ندائے غائب آئی کہ جبرائیل اس کی عاجزی اور انکساری تو دیکھو، اپنے آپ کو کتنا عاجز سمجھتا، کتنا انکسار ہے اس کے اندر کہ یہ کہتا ہے کہ میری کہاں باری آئے گی، اے جبرائیل میرے محبوب کے لیے یہی سواری لے جا۔ باقی جتنے بھی پھٹکنے والے تھے سارے پھٹکتے ہی رہ گئے، تو جو سر نے اڑائے آنکھوں میں آنسو ڈالے کھڑا تھا اس کی باری آ۔ کتنا خوش قسمت ہوگا یہ براق کہ جس پر کالی کملی والے کی ذات گرامی سوار ہو کر زمین سے آسمانوں پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ براق پہنچا نیچے، حضور اس وقت اگر کسی دوست نے 1988 میں یا 1988 سے پہلے حج یا عمرہ کیا ہوگا تو ان کے ذہن میں شاید یہ بات ہو کہ بیت اللہ شریف جو ہے اس کا جو مین گیٹ ہے نا وہ 3 دروازوں پر مشتمل ہے، 2 دروازے ادھر ہے، بڑا دروازہ درمیان میں ہے، اس کا نام ہے باب ملک عبد العزیز، شاید دوستوں کے ذہن میں ہو، باب ملک عبد العزیز۔ اور اس باب ملک عبد العزیز کے 10 قدم کے فاصلے پہ اس قسم کی 3 بنی ہوئی تھی
اس قسم کی ٹین پتھر کی. وہ کیا تھا کہ جمعے والے دن جن کا سر قلم کرنا ہوتا تھا تو ان کا سر قلم وہاں ہوتا تھا. سر قلم کرتے تھے لوگ، اندر جمعہ پڑھ رہے ہوتے تھے، باہر سر قلم ہو رہے ہوتے تھے، اور اوپر ریت ڈال کے صاف. جب لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلے باہر کچھ بھی نہیں، صاف ستھرا. تو اس جگہ سے مقتل سے چند قدم کے فاصلے پر ایک لائبریری تھی سعودی عرب کی. وہ اس وقت ام ہانی کا گھر تھا. اب لائبریری تھی، اب وہ لائبریری بھی نہیں ہے، کیونکہ اب میں پچھلے میں چند مہینے ہوئے عمرہ کر کے آیا ہوں، تو اب وہ لائبریری بھی نہیں ہے. وہاں جو دو سڑکیں جاتی تھی، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، وہ دونوں سڑکیں ختم کر کے انہوں نے بیت اللہ شریف میں شامل کر دی، اور وہ دونوں سڑکیں جو اوپر تھیں وہ نیچے انڈر گراؤنڈ کر دی. تو وہ ام ہانی کے گھر میں کالی کملی والے کی ذات گرامی جو تھی آرام فرما رہی. جبرائیل وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ کالی کملی والے کی ذات گرامی بھی آرام فرما رہے ہیں. جب بندہ سیدھا لیٹے دیکھے، اس میں بھی مصلحت تھی سیدھا لیٹنے کی. کیا مصلحت تھی؟ کہ جب ہم سیدھے لیٹتے ہیں تو ہمارے پاؤں جو ہے وہ اس طرح کھڑے ہو جاتے، پاؤں ہمارے کھڑے ہو جائے. حضور کے پاؤں اس طرح سیدھا آرام فرما رہے ہیں. اب جبرائیل نور کا پتلا، نور کا بنا ہوا، ہمت نہیں پڑتی کہ حضور کو بیدار کرے کہ سرکار چلو رب بلاتا نہ. پھر واپس بار گئے قدس میں حاضری دی، یا اللہ آپ کے محبوب کو آرام فرما رہے ہیں، آپ کے حبیب کو آرام فرما رہے ہیں، تو کیسے بیدار کروں؟ رب نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلاؤں گا، اس لیے میں نے تیری یہ دونوں آنکھیں جو ہے نا یہ کافور سے بنائی ہوئی، کافوری آنکھیں ہیں تمہاری. اور دوستوں کے علم میں ہوگا کافور جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اب پھر جا میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ اپنی یہ کافوری آنکھیں رگڑ دے. حضور بھائی مزاق تو نہیں نا، اللہ کا محبوب ہے تو مزاق ہے؟ جبرائیل کچھ بھی ہو، اللہ کا محبوب تو نہیں نا. جبرائیل نے آ کے اپنی دونوں کافوری آنکھیں جو تھی حضور کے تلووں کے ساتھ مل. حضور بیدار ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ جبرائیل خیریت؟ ہاں جی، وہ رب نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو میرے پاس لاؤ، آج رات اپنے محبوب سے ملاقات ہوگی. چلو چلتے ہیں. وہ ام ہانی کے گھر سے آپ لوگوں نے شاید ذہن میں ہو، حضرت ام ہانی کے گھر کے سامنے جو ملک باب ملک عبدالعزیز ہے، اس کے ساتھ جو مین گیٹ تھا اس کا نام تھا باب ام ہانی، اور اس کے ساتھ جو دروازہ تھا اس کا نام تھا باب ابراہیم. اب یہ دونوں دروازے گرا کے وہاں باب فہد بن گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور اس کے محبوب کا صدقہ کہ میں سب سے پہلے 1988 میں حج کرنے گیا ہوں، پھر اگلے سال 89 میں، پھر 92 میں، پھر 94 میں، پھر 96 میں، پھر 98 میں، پھر 2000 میں، اور اب میں پھر عمرہ کر کے آیا. تو اس میں میرا کوئی کمال تو نہیں نا، یا جو دوست جاتے ہیں حج عمرہ کرنے تو ان کا کیا کمال ہے؟ یہ کمال تو اس کمالوں والے کا ہے کہ جو خود بلا لیتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں. مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں. جس کو چاہا در پہ بلایا میری کملی والے نے. یہ تو جو پھر بلاتا ہے وہ بندوبست بھی تو وہی کرتا نا پیسے کا، خالی بلانا تو کوئی بات نہیں نا. سوچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں دروازے باب ام ہانی اور باب ابراہیم کو ڈیمولش کر کے وہاں باب فہد بن گیا. چلو ان کے جنہوں بنا دیا. تو
उस दरवाजा घर सामने उम्मे हानी का और इधर बाबी उम्मे हानी, उसके अंदर आए तो बैतुल्लाह शरीफ, और बैतुल्लाह शरीफ पे वो हतीम काबा जिसको कहते हैं, जो यूं करके आर्क सी बनी हुई है। हजूर के हदीस पाक के अल्फाज ये है कि जो शख्स हतीम काबा के अंदर इबादत करेगा वो समझे कि उसने बैतुल्लाह के अंदर इबादत की, क्योंकि वो बैतुल्लाह का हिस्सा। ये शक्ति सदर जो है हजूर का सीना मुबारक के अंदर जो नूर भरा गया, वो हतीम काबा की जगह। अर्ज किया कि सरकार ये बर्राक है, इस पर सवार हो जाइए और आसमानों पर चलते हैं। हजूर ने दो रकाबें होती है ना दाएं बाएं पांव रखने के लिए, जब हजूर ने अपना एक पांव मुबारक रखा तो मुफस्सिरीन किराम ये बताते हैं कि वो जो बर्राक था वो जरा यूं करके लर्जा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बर्राक को कहा, बर्राक क्यों हिलता है, तुझे मालूम नहीं कि तेरे ऊपर कौन सवार होने वाला। तो बर्राक को अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात ने ताकत गोया या ता फरमा दी, बोलने की ताकत दे दी। बर्राक ने कहा कि जिब्राईल काश यही सवाल मुझसे हजूर ने किया होता, फिर मैं बात करता। हजूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे, सुन रहे हैं। इरशाद फरमाया कि बर्राक मैं पूछता हूं क्यों हिले हो, बोलो। अर्ज किया कि सरकार मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है। मैंने कहा था मैं हिलूंगा, हजूर पूछ लेंगे, मैं वजह बता दूंगा। आपने फरमाया कि जो भी ख्वाहिश है कहो, इंशाअल्लाह पूरी होगी। तो बर्राक ने अर्ज किया कि सरकार जब कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन जब होगा और आप सवारी पर सवार होकर नेकों के और गुनाहगारों के झुरमुट में से जब गुजरते जाएंगे, वो अजीब शबा होगा। तो सरकार मेरी ख्वाहिश ये है कि काश उस दिन भी आप मुझ पर ही सवारी करें। इसलिए मैं हिला था कि हजूर मुझसे पूछे कि हिलते क्यों हो, मैंने अपनी वजह बता दी। हजूर इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि आखिरत के दिन भी जब मैं झुरमट में से गुजरूंगा मखलूक के, तुम्हारे ऊपर ही मेरी सवारी हो। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि हजूर क्या नहीं करते, क्या नहीं देते, सब कुछ देते हैं। वो जो महबूब होगा मुहिब उसकी बात को टालेगा, कैसे टालेगा। हजूर का ये मामूल था, तो किसी दोस्त को कहे यार मैं वुजू करवा दो, वो सामने आके यूं करे पानी की धार मारता, लेकिन ये सूए अदब था कि सामने आके खड़े हो जाए, वो पीछे खड़े होके जाओ, यहां से पानी डाल और हजूर वुजू करते। तो ये आप दोस्तों के लिए होगा, जब हम चेहरा धोते हैं यूं करके तो हमारा चेहरा ऊपर को उठता, हर शख्स का चेहरा ऊपर को उठता है। जब आपने यूं करके चेहरे पे छींटा मारा तो उस सहाबी के चेहरे पे नजर पड़ गई और उस सहाबी पर प्यार आ गया। इरशाद फरमाया कि सल, मुझसे कुछ सवाल कर, मुझसे कुछ मांग, मुझसे कुछ तलब कर। उसने अर्ज किया सरकार वुजू फरमा लीजिए, फिर अर्ज करता हूं। दूसरी दफा जब हजूर ने चेहरा मुबारक पर पानी डाला, फिर इरशाद फरमाया सल, सरकार वुजू फरमा लीजिए। तीसरी दफा जब चेहरा धोया, फिर इरशाद फरमाया सल। तो सहाबी ने अर्ज किया कि सरकार मेरी ये ख्वाहिश है, पता नहीं पूरी हो सकती है कि नहीं। आपने फरमाया कहो, इंशाअल्लाह पूरी होगी, कहो क्या ख्वाहिश है। तो सहाबी ने अर्ज किया कि सरकार मेरी ख्वाहिश ये है कि रब ने कुरान में फरमाया ना कि आखिरत के दिन मेरा महबूब जो है वो मकाम महमूदा पर होगा, जहां आप होंगे। तो सरकार मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जहां भी हो, मेरी ड्यूटी यही लगी रहे कि मैं पानी डालता हूं और आप वुजू करते रहे। अब हजूर का मकाम और हजूर की जगह देखिए कहां होगी। और सहाबी ने अर्ज किया कि सरकार मेरी ख्वाहिश है मैं वहां भी आपको पानी डालूं और आप वुजू करें। हजूर ने यह नहीं फरमाया
کہ اچھا یار میں رب سے پتہ تو کر رہی ہوں، ہوئی سکتا ہے کہ نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، جہاں میں ہوں گا وہاں تم پانی ڈالو، میں وضو کروں۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ حضور کیا کچھ نہیں کر سکتے، اور رب کے محبوب ہے تو مزاج تو نہیں نا۔ تو براق کی بھی سن لی گئی۔ اب براق پر سواری ہوئی، براق چلا۔ میں کچھ واقعات چھوٹے چھوٹے چھوڑتا جاؤں گا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو براق بیت المقدس پہنچا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی محلے میں، کسی شہر میں یا کسی ملک میں کوئی اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ شخصیت ہو، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے کوئی ہو، تو وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا یار ہونا مزاج تو نہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا۔ تو جس جگہ پر 1,24,000 پیغمبر جمع ہوں گے وہاں کا مقام کیا ہوگا؟ وہاں کیسے اللہ تعالیٰ کی تجلیات تو برس رہی ہوں گی؟ وہاں پہنچ گئے تو ندائے غائب آئی کہ میرے محبوب میرے پاس آنا ہے نا اوپر، تو شکرانے کے 2 نفل تو ادا کر لو یہاں۔ یہ جو ہم عورتیں مرد کرتے ہیں شکرانے کے 2 نفل پڑھ لو، یہ وہ شکرانے کے 2 نفل پڑھ لو۔ اب سارے پیغمبر ہیں تو مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں جد انبیاء ہوں، سب پیغمبر مجھ سے پیدا ہوئے، لہذا میرا حق بنتا ہے کہ میں جماعت کروا دوں۔ بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ انبیاء کرام کہیں گے حاجی کروا دیجیے۔ تھوڑی وقت گزرا کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور جناب میرے تو سارے بندے ختم ہو گئے تھے، غرق ہو گئے تھے، وہ 83 بندے رہ گئے تھے جو میری کشتی میں سوار تھے، تو میرا حق بنتا ہے نا میں جماعت کروا دوں۔ بیٹھ گئے، کوئی نہیں بولا کہ حاجی کروائیے۔ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تو میرا حق نہیں بنتا میں جماعت کرا دوں۔ بیٹھ گئے نا، کوئی نہیں بولا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور جناب میں نے تو اللہ کی راہ میں اپنی گردن ہی پیش کر دی تھی، یہ ایک علیحدہ چیز تھی کہ میری گردن نہیں کٹی، اللہ تعالیٰ نے وہاں مینڈا رکھ دیا، لیکن میں نے تو گردن رکھ دی، لہذا میرا حق بنتا ہے، میں تو جان قربان کرنے لگا تھا، میرا حق بنتا ہے کہ میں جماعت کو روک بیٹھ گیا۔ نہیں، کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، لو جناب جی میں تو طور پہ رب سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہوں، سیدھی بات ہوتی ہے رب تعالیٰ سے میری، میرا نہیں حق بنتا، میں ہی بات کرتا ہوں رب سے، سیدھا بات کرتا ہوں، میرا حق بنتا۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں نا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اس کے ساتھ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک وہ بات یاد آئی کہ یہ حدیث قدسی میں بیان کرنے لگا ہوں، حدیث قدسی کہ رب کا فرمان اور اس کے بیان کرنے والے جو ہیں، اس کے بیان کرنے والے جو ہے، ہم تک پہنچانے والے جو ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اندازہ کیجئے گا کہ اس حدیث قدسی کتنی اتھینٹک ہوگی۔ یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی طور پر جاتے تو ڈائریکٹ رب سے گفتگو شروع ہو جاتی، ڈائریکٹ گفتگو تھی نا۔ تو ایک دن دوران گفتگو بارگاہ خداوندی میں عرض کر دیا کہ یا اللہ، یہ حدیث میں عربی کا لفظ بھی بیان کرتا ہوں، یا اللہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ تمام انبیاء کرام سے آپ جب بات کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل کی وساطت سے بات کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام سے، اور میں جب بھی طور پہ آتا ہوں ڈائریکٹ مجھ سے بات ہو جاتی، میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ تو ندائے غائب آئی کہ موسیٰ تم واقعی خوش قسمت ہو،
اب جس خوش قسمتی کی تصدیق رب خود کر دے تو وہ خوش قسمت تو ہوا نہ پھر. موسیٰ تم واقعی خوش قسمت ہو تو عرض کی کہ یا اللہ میری خوش قسمتی کی تصدیق آپ نے فرما دی تو میں اس خوش قسمتی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کیسے ادا کروں؟ خوش قسمت جو ہوں شکریہ کیسے ادا کروں؟ تو رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر تم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو. کیا؟ کہ صرف 2 باتیں اپنے دل میں رکھو. لمبی چوڑی کو رب نے لسٹ نہیں بتائی. 2 باتیں اپنے دل میں رکھو. یا اللہ کیا؟ رب نے فرمایا پہلی تو یہ بات کہ جب تک تم زندہ ہو میری توحید پر قائم رہو, مجھ کو وحدہ لا شریک مانو. پہلی بات یہ. عرض کیا یا اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے, آپ کی توحید تو توحید ہی ہے نا, ہم اس پر قائم رہیں گے. یا اللہ دوسری بات کیا ہے؟ یہ حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک تمہاری سانس چلتی ہے, جب تک تمہاری سانس چلتی ہے میرے محبوب کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو. یہ 2 باتیں یاد رکھو. عرض کیا یا اللہ یہ آپ کی توحید والی بات تو سمجھ آتی ہے, آپ کی توحید والی بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کی توحید کے ساتھ آپ کے محبوب کی محبت بھی دل میں رکھے؟ یہ ضروری ہے کیا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ, اے موسیٰ لولا محمد و امتہ ہی, اگر نہ ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا دیکھو کیا مقام. حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہے کہ یا موسیٰ لولا محمد و امتہ ہی, پھر ولا خلقت الجنۃ, اگر میرا محبوب اور اس کی امت نہ ہوتی میں جنت کو تخلیق نہ کرتا. ولا النار, نہ دوزخ پیدا کرتا. ولا الشمس, نہ سورج پیدا کرتا. ولا القمر, نہ چاند پیدا کرتا. ولا اللیل, نہ رات پیدا کرتا. ولا النہار, نہ دن پیدا کرتا. ولا ملکا مقربا, نہ یہ بزرگ قسم کے فرشتے پیدا کرتا. ولا نبیا مرسلا, نہ کوئی نبی پیدا کرتا, نہ کوئی رسول پیدا کرتا. ولا ایاکا, اور موسیٰ میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر رب کی ذات, رب نے اپنے محبوب کے لیے ہی سارا کچھ کیا نا, اگر محبوب اور اس کی امت ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ رب جو ہے اگر خالق کائنات ہے تو اس کا محبوب جو ہے وہ وجہ تخلیق کائنات. تو یہ حضرت موسیٰ کی بات تھی جو میں نے بیان کی. حضرت موسیٰ نے کہا جی میں تو ڈائریکٹ رب سے بات کرتا تھا, میرا حق بنتا ہے. بیٹھ گیا, کسی نے نہیں کہا. حضرت حنانی علیہ السلام اٹھے, انہوں نے بھی بات کی. حضرت یرمیہ علیہ السلام اٹھے, انہوں نے بھی بات کی. حضرت زکریا علیہ السلام اٹھے, انہوں نے بھی بات کی کہ جناب میرے وہ لوگوں نے میرے جسم کو 2 حصے آرے سے چیر کے کر دیے تھے. سب باتیں ہو رہی ہیں. آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اٹھے کہ جناب میں جماعت پڑھاتا ہوں, میرا تو دیکھیے میرا تو کلمہ ہی یہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, میں تو اللہ کی روح ہوں, میرا حق بنتا ہے میں جماعت پڑھاؤں. بیٹھ گیا, کوئی نہیں بول رہا. ندائے غائب آئی, میرے محبوب آپ بھی تو اپنے بارے میں کچھ کہو نا, اپنے بارے میں کچھ کہو. سارے پیغمبروں نے کہہ دیا. حضور کی ذات بابرکات اس کے تشریف فرما ہوئی تو ارشاد فرمایا انا سید الانبیاء, اگرچہ میں پیغمبروں کا سردار ہوں ولا فخر, لیکن اس میں مجھے فخر نہیں ہے. معاذ کے ساتھ بھی بیان کر رہا ہوں.
حاضری ہے میری یہ۔ اسی وقت رب نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے محبوب کو یہ کہو کہ تمہاری یہی عاجزی جو تھی مجھے پسند آ گئی، تو جماعت خود کروا۔ تو کیسا تو اب آپ اندازہ کیجئے گا دوستوں وہ کیسی جماعت ہوگی کہ جس کے ایمان جو ہے وہ کالی کملی والے کی ذات گرامی ہو گئے اور مقتدی حضرات انبیاء کرام۔ وہاں کیسا رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، وہاں کیسی اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی، وہاں کیسا کمال ہو رہا ہوگا، اس وقت سب کچھ ہوگا۔ اس کے بعد یہ سواری آسمانوں کی طرف چلتی ہے۔ جب آسمان مفسرین کرام یہ لکھتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سواری پہلے آسمان پر پہنچی تو حضور نے پہلے آسمان پر کیا دیکھا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان پر دیکھا کہ وہاں 4 قسم کے دریا بہ رہے ہیں پہلے آسمان پر، ایک سادے پانی کا، ایک میٹھے پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ 4 دریا پہلے آسمان پر بہ رہے ہیں۔ سفرات